बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ज़रका हशमत ने अजीब बात कही है। उन्होंने कहा, सर लोग अपने शौहरों के बारे में बहुत उल्टी उल्टी बातें करते हैं। मेरी शादी को 7 बरस हुए हैं और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे शौहर मिजाज के रईस हैं और मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। तो मैंने उनसे कहा, बेटा तुमने कौन सी बात उनमें से फ़ील की? उन्होंने कहा, एक तो नरम मिजाज हैं, दूसरा जब हम किसी के घर जाते हैं वो कभी खाली हाथ नहीं जाते, तीसरा हमारे घर को आए गए हों तो उनके बच्चों को वो लाजमन पैसे देते हैं, तोहफ़ा देते हैं। और मुझे उन्होंने घर में मर्दाना जनाना सूट 4-4 5-5 एक्स्ट्रा रखे होते हैं कि कभी कोई आ जाए तो खाली हाथ ना जाए। अच्छा खातिन हज़रात, आपको अंदाज़ा है 2 लफ्ज़ हमारे यहाँ मुस्तामल हैं, एक अमीर होना, एक रईस होना। हुआ ये कि कल शाम को मेरे पास पाकिस्तान के नामवर जो साइकोलॉजिस्ट हैं अरशद जावेद साहब, वो तशरीफ़ लाए हुए थे। उनके साथ साबिर चौधरी थे और अब ज़ाहिर हम तीनों एक ही शोबे के लोग थे तो कई घंटे हमारे गपशप रहे। तो अरशद साहब जब भी तशरीफ़ लाते, पिछले दिनों वो बीमार हुए तो जो लाहौर में सबसे खूबसूरत फूल जहाँ से मिलते हैं तो वहाँ से मैं मंगवा के उनके घर में ख़ुद दे के आता रहा, उनके इवन बेडरूम में जाके। और उनसे बहुत मेरा बरसों का ताल्लुक़ है। ये ताल्लुक़ मेरे बुज़ुर्ग दोस्त भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये कि उन्होंने तो कभी नहीं मैंने उनको बताया, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने उनसे सीखी। कभी गपशप में, खाना खाते हुए जब अपने मरीज़ों का बताते थे तो तब तो मुझे अंदाज़ा भी नहीं था, आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, कि मुझे भी एक दिन इसी शोबे में आना होगा और मैं भी लाइफ कोचिंग कर रहा हूँगा। और बेशुमार वो लोग हैं कि जिन्हें नफ्सियाती मसाइल होते हैं, कि जो अपनी ज़िंदगी को बैलेंस नहीं कर पाते, घर के मसाइल, ज़ात के मसाइल, जिन्स के मसाइल, तो उनको हल करने के लिए अल्लाह ताला मुझे तौफ़ीक भी देगा, इल्म भी देगा, महारत भी देगा। तो मैंने उनसे कहा कि आपकी एक आदत बहुत अच्छी है, रईसों वाली आदत है। तो साबिर चौधरी ने बड़ी हैरत से कहा कि प्रोफेसर साहब में केड़ी ऐसी आदत है जड़ी रईसा वाली है? तो मैंने कहा, जब भी ये आते हैं खाली हाथ कभी नहीं आते। तो उसने कहा कि आज भी हम एक नई बेकरी खुली थी, वहाँ गए, वहाँ जो केक है वो लाइन में लग के मिलता है, यानी इतना फ्रेश, इतना शानदार। लाहौर में जो बहुत अच्छे केक हैं, एक तो जलाल सन्स का बहुत अच्छा है, एक किचन कोजीन का केक बहुत अच्छा होता है। इसी तौर पे इससे पहले अवारी का और पीसी का जो केक, ख़ास तौर पे जो फॉरेस्ट है, वो वाले बहुत केक अच्छे होते थे। लेकिन अब ये वक्त के साथ साथ ज़रा लड़के लड़कियाँ नए नए सीखते हैं तो उन्होंने अपनी महारतों का इजहार किया है। तो मैंने सोचा कि आज आपको मैं अमीर होने का और रईस होने का जो फ़र्क मैंने ज़िंदगी में जाना, उसका भी तज़किरा करूं। चूँकि भी चॉइस आपका होता है ना कि आप अमीर ख़ानदान में आगे बढ़ना चाहते हैं या रईस ख़ानदान में आगे बढ़ना चाहते हैं। लाइक जो अमीर ख़ानदान है, मैंने बेशतर ख़ानदानों में देखा कि उनके बेटे उनको खा गए, और जो बाप ने कमाया या उसके दादा ने कमाया तो अगली नस्ल तक जाते जाते वो लिटरली चूहों की तरह खा जाते हैं। आपको जानते हैं ना, ये चूंटियाँ हैं, ये अपने कद से 2-3 गुना बड़ा भी दाना या कोई चीज़ हो तो वो उसको खींच के ले जाती हैं और सर्दियों के लिए खुराक बहुत सारी जमा करती हैं, पर फिर ये बेचारी मारी जाती हैं और उनके जो जमा किया हुआ खुराक है वो चूहे खाते हैं। तो इंसानी ज़िंदगी में ये जो कम फहम और बेहुनर औलाद है, जिसके दिल में मोहब्बत नहीं होती, अकीदत भी नहीं होती और मुद्दत भी नहीं होती और केयर भी नहीं होती माँ बाप की, उन्हें लगता है कि बस ये इट्स आल राइट। तो बाप के मरते ही या बाप की ज़िंदगी में ही ऐसे अमीरों के बच्चों को आप नाखल्फ तरीन, वो नशा कर रहे होंगे, वो दोस्तों के साथ अय्याशी कर रहे होंगे, वो खर्च करते हुए लुटा रहे होंगे और उन्हें कभी, पंजाबी में कहते हैं, ज़रा सा हिरक नहीं होता, ज़रा सा दुख और तकलीफ़ नहीं होता। अच्छा, खुद ना वो पढ़ते हैं, ना कमाते हैं, ना उन्होंने कमाना होता है। वो सोचते हैं कि बाप के पास कई अरब हैं तो मुझे तो खाते खाते भी उम्र बीत जाएगी। पर याद रखिएगा, ये जब चूहे पहाड़ों को खाने लग जाएं जो उनके अपने ना हों, बाप दादा ने कमाए और ख़ुराक के और दौलत के, तो उनको फिर ढेर होते वक्त नहीं लगता। अमीरों का आमतौर पर जो एंड है वो औलाद की बदनामी, रुसवाई,
کسی لڑائی کسی لڑکی کی وجہ سے، کسی نشے کی وجہ سے ان کا اپنا کوئی کریئر نہیں ہوتا. باپ جتنا مرضی امیر ہو، اگلی نسل تک جاتے جاتے سب کچھ برباد ہو جاتا ہے. آپ اگر اپنے آس پاس دیکھیں گے بے شمار لوگ آپ کو نظر آئیں گے. اچھا، رئیس جب بھی ہم کہیں گے تو رئیسوں کے ہاں تکبر نہیں ہوتا، رئیسوں کے ہاں ٹریڈیشن ہوتی ہے، رئیسوں کے ہاں ایک زندگی کا خاص طرح کا مینرزم ہوتا ہے. وہ دلی والے ہوں، وہ حیدرآباد والے ہوں، وہ پاکستان میں ہوں، آپ کو رئیس سے جب ملیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اب مہمان جب اس کے گھر سے نکلتا ہے تو وہ گاڑی تک آئے گا. کل میں نے اچھے صاحب کو جب وہ گھر سے باہر نکلے تو دروازے پہ میں نے رخصت کرنے کی بجائے گاڑی کا دروازہ ویسا کھولا جیسے جنرل ضیاء الحق اپنے مہمانوں کے لیے کھولتے تھے. تو ان کو بٹھا کے پھر میں واپس پلٹا. اچھا، اندر سے میں خوش تھا کہ میں نے آج ان کو تھوڑا اور زیادہ پروٹوکول دیا. اچھا، اسی طور پہ رئیس کے بارے میں میرا بلیو یہ ہے کہ جب مہمان ان کے گھر پہ جائے گا تو وہ دروازے پہ آ کے استقبال کرے گا. جو ہی اسے پتہ چلے گا تو اپنی جگہ چھوڑ دے گا. یہ نہیں ہوگا کہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہی از ویٹنگ کہ اچھا آ جاؤ. میں نے بھی زندگی سے یہ سیکھا. تو میرے جب بہت ذاتی دوست آتے ہیں تو میں بھاگتا ہوں. اس وقت ایون ننگے پاؤں بھی ہوں، جس حالت میں بیٹھا ہوتا ہوں، اگر پتہ ہو کہ اس نے آنا تو ظاہر بندہ منہ دھو کے بیٹھا ہوتا ہے. ورنہ اگر رف ٹف بھی ہوں تو میں جا کے ان کو خود ریسیو کرتا ہوں، چونکہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے. پھر اب کسی کے ہاں جاتے ہیں تو کبھی خالی نہیں جاتے. لائک ہم نے بہت عرصے سے پھل کا کریٹ لے جاتے ہیں، دودھ کا کریٹ لے جاتے ہیں. پہلے ہم بوٹلز لے کے جاتے تھے، تو پھر ابھی اکثر لوگوں کو کسی کو شوگر ہوتی ہے، کسی کوئی مسئلہ، کسی کوئی مسئلہ، تو استعمال کی چیز لے کے جاتے ہیں. بہت کم ہوتا ہے کہ میں پھول لے کے جاؤں. وہ بھی لینا ہو تو جو بیسٹ آف دا بیسٹ ہے، یا ایک باسکٹ سے وہ لے کے جاؤں گا، یا پھر جو بڑا بکے ہوتا ہے، اس میں ایک ایک جو پھول ہے لمبی ٹہنیوں والے ہوتے ہیں، اور اس کا اتنا شاندار خوبصورت وہ گلدستہ بنتا ہے کہ کم سے کم ہفتہ 10 دن وہ پھول مرجھاتے نہیں، رہ جاتے ہیں. چونکہ ہیں تو وہ گلاب جیسے، لائک ایک ایک ٹہنی وہ 4-4 5-5 100 کی ہوتی ہے، اور اس میں اتنا بڑا وہ بنا ہوا ہوتا ہے. تو اس کا پیکج ہے، لیکن وہ آپ اس پہ 6-7 ہزار روپے خرچ کرنے کے بعد وہ جس کے پاس رہتا ہے وہ ہفتہ اندر سے آسودہ رہتا ہے کہ کسی نے پھول دیے تو صحیح. انڈیا کی ایک شاعرہ کا پچھلے دنوں میں نے ایک کلپ دیکھا تھا، جس میں اس نے ایک بہت ہی، اس کو 2-3 اشعار تھے لیکن ایک شعر بہت ہی خوبصورت تھا. پہلے آپ کو میں شعر وہ سناتا ہوں کہ بہار کا آج پہلا دن ہے، چلو چمن میں ٹہل کے آئیں. فضا میں خوشبو نئی نئی ہے، گلوں کی رنگت نئی نئی ہے، اور جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا. اس شعر کی گہرائی اور ڈپتھ دیکھیے. جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے. جن لوگوں کو نئی نئی دولت نصیب ہوتی ہے کسی ہک اینڈ کرک سے، جائز، اور ویسے جن لوگوں نے جائز اور حلال طریقے سے کمایا ہوتا ہے، ان کا لب و لہجہ بھی حلالی ہوتا ہے، اور ان کی اولاد بھی حلالی ہوتی ہے. حلال کمانے والے بہت کم آپ دیکھیں گے کہ جو برے لوگوں کی جیسے جیتے ہوں. ان کے ہاں مروت لحاظ زیادہ ہوگا، دینداری زیادہ ہوگی، اللہ کی قربت زیادہ ہوگی، سخاوت بھی زیادہ ہوگی. کبھی کبھی میں نے جو امیروں میں بھی ایسے لوگ دیکھیں جو سخاوت زیادہ کرتے ہیں، پر یہ سخاوت دکھاوے والی ہوتی ہے جس کا اللہ تعالیٰ بدلہ یہیں دے دیتا ہے. یعنی جب اللہ کے پاس وہ جائیں گے تو ہم نے تو یہی سنا ہے کہ وہاں ایسے لوگوں کو جنہوں نے دنیا سے شہرت چاہی انہیں یہاں مل جائے گی، وہاں کچھ نہیں ملے گا. تو آج یہ جو امیر ہونا ہے، یہ جو رئیس ہونا ہے، آج آپ جس عمر میں بھی ہوں، 10 سے 12 سال میں یہ آپ کے مقدر میں ہے. یعنی آپ کی زندگی کا جو بھی ٹریک ہے اس پہ 10 سال 12 سال جب آپ کنزیکٹیو چلتے ہیں اور 10 سے 12 گھنٹے روزانہ کام کرتے ہیں تو رئیس تو آپ بن جاتے ہیں. رئیس بننا بہتر چوائس ہے، امیر بننا ذرا کمتر چوائس ہے. اور رئیس میں یاد رکھیے گا کہ نرم مزاج ہوگا تو آپ کی اولاد بھی محبتی ہوگی، آپ کا جو ویلیو سسٹم ہے وہ بھی بہت عمدہ ہوگا. اور لوگ پھر خاندانی ڈھونڈتے ہیں نا، رشتہ بھی خاندانی چاہیے، یار بڑے خاندانی لوگ ہیں. تو خاندانی لوگوں کے ماتھے پہ تھوڑا لکھا ہوتا ہے خاندانی. یہ جو ان کا لب و لہجہ ہے، یہ جو ان کا انداز ہے، یہ جو ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، انگریزی میں اس کو لفظ اگر میں بہت خوبصورت لفظ استعمال کروں، مینرزم. تو یہ جو آپ کا مینرزم ہے،
آپ خود کو کیری کیسے کرتے ہیں، یہ بہت اہم ہے. آپ کے بچے آپ کو اور خود کو کیسے کیری کرتے ہیں، آپ کے بچے آپ سے، اپنی ماں سے، اپنے خاندان سے، اپنی روایات سے کیسے جڑے ہوئے ہیں. اچھا، جس کو پیچھے سے کچھ ملے گا نہیں، یہ جو رئیسی ہے یا ویلیو سسٹم ہے، یہ گلوکوز کی طرح ہے جو نبض میں لگے تو پھر آپ کو طاقت ملتی ہے. سم ٹائم یہ اوپر گلوکوز لٹکا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ خاندان اس کو پیچھے سے فیڈ کر رہا ہے، پر جب کوئی آدمی گھٹیا حرکت کرتا ہے ہم کہتے ہیں یار کسی گھٹیا خاندان سے ہے، کسی نے اس کو سکھایا نہیں ہے، بڑوں کی تمیز نہیں سکھائی، تہذیب نہیں سکھائی. پیسے تو آگے ہیں لیکن تہذیب نہیں آئی. انفیکٹ یہ جملہ بہت ظالمانہ ہے. میں آئی وش فرام دا ڈیپتھ اینڈ کور آف مائی ہارٹ کہ کبھی آپ کو یہ جملہ نہ سننا پڑے، کبھی آپ کے بچوں کو بھی نہ سننا پڑے. تو جب بھی زندگی میں آگے بڑھیں، کچھ اچھی خوبصورتیوں کو، بہت اچھے اعلیٰ قدروں کو اپنے جسم کا، اپنی روح کا، اپنے لفظوں کا، اپنے مینرزم کا حصہ بنا کے چلیں، تاکہ آپ رئیسوں میں شریک ہوں اور کوئی آپ کو یہ نہ کہے کہ تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے. جن لوگوں کے بچے کہتے ہیں تو جانتے نہیں مینوں، تو وہ انفیکٹ یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو لہجہ ہے، بڑا بھی یہ کہے تو وہ بھی یہی بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ جو لہجہ ہے یہ وہ والا نہیں ہے، یہ وہ والا ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.